حضور گھر میں نہیں تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے گھر میں آئی اور میرے حجرے پر اس نے دستک دی، سوال کیا کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی تلاشی لی، ایک روایت میں آتا ہے 3 کھجوریں وہ بھی خوش چھوارے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی کھجور ملی سوکھی ہوئی جسے ہم چھوارا بولتے ہیں، تو میں نے وہ اس کو دے دی۔ اس عورت نے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اس کی چھوٹی، وہ خود بھی بھوکی لگ رہی تھی، لیکن اس نے اس کھجور کو، سوکھی کھجور کو اپنے منہ سے توڑا، 2 ٹکڑے کیے، اپنی دونوں بیٹیوں کے منہ میں ایک ایک ٹکڑا ڈال دیا۔ لیکن اس نے یہ کام کیا، وہ چلی گئی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے اندر اس کا یہ جو عمل تھا نا پیوست ہو گیا، کہ وہ خود بھی بھوکی تھی، اس کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن وہ اس نے کھجور خود نہیں کھائی، اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ حضور نبی کائنات جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ سارا معاملہ عرض کر دیا کہ حضور ایک عورت آئی تھی، اس نے سوال کیا، بھوکی تھی، کھجور ملی، میں نے دی، اس نے خود نہیں کھائی، اپنی بیٹیوں کو کھلا دی، خود بھی بھوکی تھی، اس کے چہرے سے بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے، نمایاں تھے، اور یہ بات کرتی ہوئی سیدہ عائشہ رو پڑی کہ حضور اس کا یہ عمل جو تھا وہ میرے اندر اتنا پیوست ہو گیا کہ میں گم ہو گئی اس خیال میں۔ تو سیدہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام بھی کافی دیر تک مجھے دیکھتے رہے، اور پھر حضور نے فرمایا عائشہ تم کیا جانو، کل قیامت والے دن اگر یہی ماں جہنم میں جانے لگے گی نا تو یہ دونوں بیٹیاں دوزخ کے سامنے حجاب بن کر کھڑی ہو جائیں گی، جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی یہ دونوں بیٹیاں، کہ یا اللہ میری ماں نے خود بھوک برداشت کر لی اور ہمیں کھلایا ہے، اس لیے اگر کسی وجہ سے میری ماں جہنم میں جا رہی ہے تو ہم نہیں جانے دیں گے۔ عورت کا اور بیٹی کا یہ مقام رسول کائنات نے بیان کیا۔ اور پھر امرأہ مردودہ کے نام سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے گھر میں خوش نہ رہ سکتی تھی، یا حسن کی وجہ سے یا جہیز کم لانے کی وجہ سے، جو ہمارے ہاں بیماریاں ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی، سسرالیوں نے نکال دیا ہے اور وہ اپنے گھر میں آ گئی، اس کا بوڑھا باپ اس پر خرچ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین صدقہ کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا اس شخص کا صدقہ سب سے افضل ترین ہے جس کی بیٹی اپنے سسرال میں کسی وجہ سے نہ رہ سکی اور طلاق یافتہ ہو کر اپنے باپ کے گھر میں آ گئی۔ جو باپ اپنی اس بیٹی پر خوش ہو کر خرچ کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ایسا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کائنات میں رہبر اور لیڈر جس نے عورتوں کے حقوق اس طرح بیان کیے ہوں؟ آج کیا ہو گیا میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو؟ اور امرأہ مردودہ کے نام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکی، طلاق مل گئی، اپنے باپ کے گھر میں آ گئی، بوڑھا باپ اس کا خرچہ اٹھاتا رہا۔ حضور نے فرمایا اگر کل قیامت والے دن اس کا بوڑھا باپ جہنم میں اگر جانے لگے گا نا تو وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، وہ کہے گی یا اللہ تو نے مجھے نہ حسن دیا، نہ اتنا مال و دولت دیا کہ میرے سسرالیوں نے مجھے قبول نہیں کیا، میرے خاوند نے مجھے دھکے دے کر نکالا، لیکن میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا کے رکھا تھا، آج میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اس نے مجھے اس وقت سنبھالا دیا جب میرے سسرالیوں نے نکال دیا، جب میرے خاوند نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا، بوڑھا باپ نے مجھے سینے سے لگایا اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ مزدوری کر کے آتا اور میرا خرچہ پورا کرتا تھا، آج میں رکاوٹ بن گئی ہوں، میں اس کو دوزخ میں نہیں جانے دوں گی۔ حضور نے فرمایا اللہ سے جھگڑا کر کے وہ بیٹی اپنے باپ کو جنت میں ساتھ لے کر جائے۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے غلیظ نعروں سے اور اپنی غلیظ حرکتوں سے میرے ملک کی باحیا بیٹیوں کو بدنام کر رہی ہیں، تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ کریں۔ آپ کون سی آزادی چاہتی ہیں
کیا وہ بھارتی مسلم خواتین والی آزادی چاہتی ہیں، یا سیریا اور برما والی آزادی چاہتی ہیں، یا کشمیر والی آزادی چاہتی ہیں؟ خدا سے ڈرو، میرے ملک کی آزادی تمہیں کیوں نہیں پسند؟ ڈرو اس وقت سے کہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کا کوڑا برسے اور ہمارے اوپر کوئی اللہ نہ کرے کوئی مودی جیسا حکمران آ جائے کہ وہ ہماری پھر با حیا با پردہ بیٹیوں کا تقدس پامال کرے اور ان کی چادریں کھینچے۔ تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماحول کے اندر آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھائیں، لیکن ان کے نظریات کا ٹیسٹ ضرور لیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے بیگ بستے کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، اس کو کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کل ابھی شارپنر لے کے دیا تھا آج نہیں ہے، کل پینسل لے کے دی تھی آج نہیں ہے۔ یہ سارا ہم چیک کرتے ہیں، اپنے بچوں کے نظریات کی بھی تلاشی لیں۔